ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ صدق اللہ العلی العظیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان، شکر اور کرم ہے کہ اس رب نے ہمیں نماز عشاء باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور نماز عشاء کے بعد علم دین کی محفل میں سنی اجتماع میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے۔ ہماری زندگی کا ایک اہم ترین شعبہ، اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، خرید و فروخت۔ یہ ہماری زندگی کا اہم ترین حصہ ہے اور خرید و فروخت کے بغیر ہماری زندگی کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان احتیاط کے ساتھ شریعت کی روشنی میں خرید و فروخت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بہترین کامیابی کی راہوں کا مسافر بنا دے گا، اور اگر وہی انسان بے احتیاطی برتیں، شرعی احکامات کی پاسداری نہ رکھے اور شریعت کے احکامات کا لحاظ نہ رکھے تو پھر وہ انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے بلکہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے خرید و فروخت ہماری زندگی میں جو اہم ترین حصہ ہے، شریعت کے احکامات اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں بڑے اہم مسائل بیان کیے گئے، احتیاط والے مسائل بیان کیے گئے۔ اس وجہ سے کہ مال خریدنا، سودا خریدنا، بیچنا، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی سے اس طور پر تعلق رکھتی ہے کہ اگر ہم کوئی چیز کھانے کی خرید رہے ہیں تو اگر خرید کر کے وہ چیز ہمارے پیٹ میں گئی تو پھر وہی چیز ہمارے لیے اگر حلال کی ہے تو نور بن جائے گی، اگر حرام کے طور پر خریدی تو وہ چیز ہمارے پیٹ کے اندر نور نہیں بلکہ ایک کالا سیاہ دبا بن کر کے ہمارے دل کو بھی کالا بنا دے گی۔ تو یہ خرید و فروخت ہماری زندگی کا اہم ترین حصہ ہے۔ حضرت عمر بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امام احمد ابن حنبل کی خدمت میں حاضر ہوا۔ توجہ سے سنیے، یہ بات بڑی پیاری ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے پوچھا اے امام، اللہ پاک آپ پر رحم و کرم نازل فرمائے، ایک نسخہ بتائیے کہ دل نرم کیسے ہوتا ہے، دل نرم کیسے ہوتا ہے۔ یہ سوال سن کر کے حضرت امام احمد ابن حنبل نے اپنے سر مبارک کو جھکا دیا اور تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر کے ارشاد فرمایا، بیٹا حلال مال کے ذریعہ اللہ دلوں کو نرم فرما دیتا ہے، حلال مال کے ذریعہ اللہ تعالیٰ دل نرم فرما دیتا ہے۔ اب حضرت عمر بن صالح ارشاد فرماتے ہیں، میں یہ اپنے سوال کا جواب سن کر کے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ راستے میں جاتے ہوئے میری ملاقات حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہو گئی، تو ان سے بھی میں نے یہی سوال کیا، حضور نسخہ عنایت فرمائے کہ دل نرم کیسے ہوتا ہے۔ تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارے دل کو نرم فرما دے گا۔ اب حضرت عمر بن صالح کو تعجب ہوا کہ حضرت امام احمد ابن حنبل نے جواب دوسرا دیا، حضرت بشر حافی نے جواب دوسرا دیا۔ پوچھا، عرض کیا حضور میں ابھی امام احمد ابن حنبل کی بارگاہ سے ہو کر کے آ رہا ہوں۔ جیسے ہی حضرت بشر حافی نے یہ جواب سنا، یہ بات سنی، تو فوراً خوشی سے چہرہ جھوم گیا اور چہرے پر ایک خوشی کے آثار نظر آنے لگے۔ ارشاد فرمایا کہ تم نے امام احمد ابن حنبل سے اس سوال کا جواب سنا؟ کہا ہاں میں نے سنا اور سوال بھی کیا تھا۔
تو حضرت امام احمد ابن حنبل نے ارشاد فرمایا تھا کہ حلال کھانے کے اندر مال حلال کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی دلوں کو نرم فرما دیتا ہے. تو آپ نے الگ جواب دیا، امام صاحب نے الگ جواب دیا. اب حضرت بشر حافی نے ارشاد فرمایا، حضرت امام احمد ابن حنبل نے اصل اور بنیادی بات بتائی ہے، یعنی مال حلال کا ہوگا تو ہی ذکر الہی کے اندر لطف ملے گا، ذکر الہی سے سکون ملے گا. اگر مال حلال کا نہیں ہوگا، حرام کا ہوگا، تو پھر کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، کتنی ہی دعائیں کر لے، کتنے ہی اذکار کر لے، کتنے ہی اوراد کر لے، مگر حرام مال کی وجہ سے نہ اسے سکون ملے گا، نہ عبادتوں کی قبولیت کا ثمرہ ملے گا. اب حضرت عمر بن صالح فرماتے ہیں کہ یہ جواب سن کر کے میں پھر چلنے لگا، تو آگے چلتے ہوئے میری ملاقات حضرت عبد الوہاب وراق سے ہوئی. میں نے ان سے بھی وہی سوال کیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا، ذکر الہی کرو اللہ تمہارے دل کو نرم فرما دے گا. اب اس کے بعد میں نے عرض کیا، حضور میں امام احمد ابن حنبل کی بارگاہ سے ہو کر کے آیا ہوں، اور انہوں نے الگ جواب دیا ہے کہ مال حلال کا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ دل نرم فرما دے گا. آپ نے الگ جواب دیا، حضرت بشر حافی نے بھی الگ جواب دیا، حضرت عبد الوہاب وراق نے بھی وہی بات کہی. ارشاد فرمایا امام صاحب نے اصل بنیادی بات بتائی ہے، یعنی واقعی حلال کھانے کے بغیر دل ہرگز صاف نہیں ہو سکتا. تو پتہ کیا چلا کہ تین اولیاء کرام اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ دل کی صفائی اور نرمی حلال چیزوں کے اندر رکھی گئی ہے. پتہ چلا کہ اگر ہم خرید و فروخت میں احتیاط کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر نرمی پیدا فرما دے گا، ہمارے دل صاف فرما دے گا. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خرید و فروخت کے اندر احتیاط کریں. اگر ہم نے چیزیں خریدنے یا بیچنے کے اندر بے احتیاطی اور خدا نخواستہ دوسرے کی چیز ناحق ہمارے پاس آ گئی تو یہ اگرچہ ہمیں معمولی نظر آتا ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ایک معمولی تو چیز ہے، اگر چھوٹی سی چیز بھی ہماری نظر میں اگر معمولی ہو گئی، اگر اس کی پکڑ رب کی بارگاہ میں ہو گئی تو یہی چیز اور یہی گناہ ہمارے دل کی دنیا کو اجاڑ کر کے رکھ دے گا. اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم خرید و فروخت کے اندر احتیاط کریں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد رشید ہونہار طالب علم حضرت امام محمد بن شیبانی، ان سے ایک مرتبہ کسی شخص نے عرض کیا، حضور آپ زہد فی دنیا کے موضوع پر کتاب لکھ دیجئے. زہد فی دنیا یعنی دنیا سے بے رغبتی پر ایک کتاب لکھ دیجئے. حضرت امام محمد نے ارشاد فرمایا میں اس موضوع پر کتاب لکھ چکا ہوں. کہو نا سبحان اللہ. ارشاد فرمایا میں اس موضوع پر کتاب لکھ چکا ہوں. عرض کیا حضور کون سی کتاب ہے؟ ارشاد فرمایا کتاب البیوع، یعنی میری وہ کتاب جس میں خرید و فروخت کے احکام ہے. اگر بندہ توجہ سے اس کتاب کو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے زہد فی دنیا کی دولت سے مالا مال فرما دے گا. پتہ چلا کہ اصل میں زاہد اور عابد، متقی اور پرہیزگار وہ ہے جو خرید و فروخت کے اندر احتیاط کرے. اگر خرید و فروخت کے احکام بندہ نہیں جانے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ حرام اور حلال کے درمیان تمیز نہیں کر پائے گا، اور جب بندہ حلال اور حرام کے درمیان تمیز ہی نہیں کر پائے گا تو پھر متقی کیسے بنے گا، پھر پرہیزگار کیسے بنے گا. اب ایسے ہی دکان پر بیٹھے ہیں، نہ خرید و فروخت کے احکام کا پتہ ہے، نہ لین دین کے احکام کا پتہ ہے. اب اگر وہی اسی دکان سے ہم نماز پڑھنے کی لائے تو نماز کا نور بھی نہیں ملنے والا ہے. اس وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ خرید و فروخت کے احکام احتیاط کے ساتھ سیکھیں اور برتیں. بازار یہ اصل میں وہ جگہ ہے جہاں دنیا اور مال و دولت اپنا رنگ دکھاتی ہے. مال و دولت اور دنیا جہاں اپنا رنگ دکھاتی ہے. پہاڑوں اور غاروں میں جا کر کے تنہا عبادت کر لینا یہ آسان ہے، مگر جب بازار میں بندہ جاتا ہے تو اس کے اوپر شیطان اپنا لشکر لے کر کے حملہ آور ہو رہا ہوتا ہے اور نفس امارہ ورغلا رہا ہوتا ہے. اور کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اگر نفس امارہ اور شیطان کے حملے میں اگر ہم آ گئے تو ہماری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور ہمارا دین بھی برباد ہو جائے گا. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم
خرید و فروخت کے اندر احتیاط کرے۔ حضرت امام محمد بن غزالی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں تجارت ایک کسوٹی ہے۔ آج اگر کوئی یہ کہے، کوئی اگر کسی نمازی کو دیکھ کر کے سوچے کہ یہ بڑا متقی پرہیزگار ہے، حضرت امام غزالی نے بڑی پیاری کسوٹی بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا تجارت ایک کسوٹی ہے، اس کے ذریعے آدمی کے دین اور ورع کو آزمایا جاتا ہے۔ ورع یعنی تقوی اور پرہیزگاری۔ اور پھر آگے عربی 2 اشعار لکھے اور بڑے پیارے اشعار ہیں۔ ارشاد فرمایا لا یغرنک من المرء قمیص رقعہ او ازار فوق کعب الساق من رفعه او جبین لاح فیہ اثر قد قلعہ ولد الدرہم فانظر غیہ او ورعہ، یعنی کسی کی پیوند لگی ہوئی قمیص، ٹخنوں سے اوپر شلوار، پیشانی کی چمک اور ماتھے پر سجدوں کا نشان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ماتھے پر لگے سجدوں کا نشان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ اگر کسی کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھنا ہے تو درہم و دینار کے وقت اسے پرکھ لو، اس کے دین اور تقوی کا امتحان ہو جائے گا۔ یعنی لین دین کے وقت اسے پرکھ لو، اگر اس میں امانت دار ہے اور دیانت داری کا مظاہرہ کر رہا ہے، سمجھ جاؤ یہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو یہ زندگی کا اہم ترین حصہ ہے۔ اگر اسی میں ہم نے بے احتیاطی برت لی تو ہماری زندگی کی عبادت ختم ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ ایک حرام کا لقمہ بھی پیٹ کے اندر ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 40 دن تک نہ اس کی عبادتیں قبول کرتا ہے نہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے کتنی ضروری ہے احتیاط برتنا۔ اگر تاجر ہیں تو تجارت کے اندر سچائی اپنائے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا اور امانت دار تاجر روز قیامت انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ سچا اور امانت دار تاجر۔ اور آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری روایت بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا ان التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق، یعنی روز قیامت سارے تاجر بدکار اٹھائے جائیں گے مگر وہ جو تقوی اپنائے، نیکی بھلائی کرے اور سچ بولے۔ اگر بندے کے اندر، تاجر کے اندر یہ 3 صفتیں ہوگی، یعنی کہ تقوی والا ہوگا، نیکی کرنے والا ہوگا اور سچائی اپنانے والا ہوگا، تو ایسا تاجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے تاجر کا حشر اللہ تعالیٰ انبیاء کے ساتھ فرمائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم دکان پر بیٹھتے ہیں، لاری چلاتے ہیں، ریڑھی لگاتے ہیں، پھیری لگاتے ہیں، تو اس میں ہمیں بہت احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی چوک ہو گئی تو ہم نے جتنی بھی نمازیں پڑھی ہے، زہد کے اندر، زہد فی دنیا کے اندر اگر ہم نے قدم رکھا ہے تو ہمارا سارا تقوی ختم ہو جائے گا، ساری پرہیزگاری ختم ہو جائے گی۔ ایک معاملہ ہوتا ہے خرید و فروخت کے اندر نرمی کا، اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین رہنمائی فرمائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قربان جائیں، کتنی بہترین بات بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم و کرم نازل فرمائے جو بیچنے، خریدنے اور تقاضا کرتے وقت نرمی پیدا کرے۔ نرمی پیدا کرے یعنی بیچنے میں نرمی کیا ہے کہ گاہک کو کم یا خراب چیز دینے کی کوشش نہ کریں، یہ بیچتے وقت کی نرمی ہے۔ اور خریدنے میں نرمی یہ ہے کہ قیمت کھری ادا کریں، بخوبی ادا کریں اور دکاندار کو پریشان نہ کریں۔ اور تقاضے میں نرمی کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا کسی پر قرض ہو تو نرمی سے مانگے، مجبور مقروض کو مہلت دے دے، اس پر تنگی نہ کرے۔ تو یہ 3 صفتیں اگر کسی کے اندر ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے تاجر کا حشر اللہ تعالیٰ انبیاء کے ساتھ فرمانے والا ہے۔ اسی طریقے سے خرید و فروخت کی ہر وہ صورت جس میں لڑائی جھگڑا پیدا ہو اسے ضرور بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جو چیز خریدنی ہے وہ پہلے دیکھ لیں، تسلی کر لیں، قیمت پہلے سے طے کر لیں،
بعض اوقات صاف لفظوں میں قیمت طے نہیں کی جاتی. بیچنے والا کہہ دیتا ہے کہ پہلے آپ لے لیجئے بعد میں قیمت طے کر لیں گے. اگر کوئی گاڑی چلانے والا ہے، رکشہ چلانے والا ہے، تو وہ بندہ اگر کوئی پیسنجر آیا تو بٹھا لیتا اور کہتا ہے کہ بعد میں دے دیجئے گا، پہلے منزل پر اتر جائیے. اب وہ بیچنے کے بعد جب قیمت ادا کرنے کی باری آتی ہے تو منہ اتنا پھاڑتا ہے کہ خریدنے والا پریشان ہو جاتا ہے. اب کرایہ لینے والا اتنا کرایہ بتا دیتا ہے کہ وہ بیچارہ پیسنجر منزل پر اتر تو گیا، اب کرے کیا کریں. تو یہ سارا معاملہ کب ہوتا ہے؟ جب پہلے سے طے نہیں ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ پہلے صاف لفظوں میں طے کر لیا جائے کہ اس چیز کی قیمت اتنی دیں گے اور اس کا کرایہ اپنی منزل پر اترنے کا اتنا دیا جائے گا، تاکہ نہ ادھر سے کچھ لڑائی جھگڑے کا معاملہ باقی رہے، نہ ادھر سے لڑائی جھگڑے کا معاملہ باقی رہے، حتیٰ کہ ایسی صورت پیدا کر دی جائے کہ 0% بھی لڑائی کا معاملہ باقی نہ رہے، لڑائی کا خدشہ نہ رہے. اس طریقے سے اگر ہم احتیاط کریں گے، آپ کورٹ کچہریوں کا معاملہ دیکھیں، وہاں کے مقدمات کا حال اٹھا کر کے دیکھیں، ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کورٹ کچہریوں کے اندر خرید و فروخت کے اکثر و بیشتر معاملات ہیں. اکثر و بیشتر بالخصوص زمین جائیداد مکانات کے یہ خرید و فروخت کے معاملات آج کورٹ کچہریوں کے اندر پہنچے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس میں بے احتیاطی برتی جاتی ہے، لاپرواہی برتی جاتی ہے. ہمارے یہاں اکثر و بیشتر ایسا بھی ہوتا ہے کہ خرید و فروخت مکان کا ہو یا پھر زمین جائیداد کا ہو، اس میں بے احتیاطی اتنی بڑھتی جاتی ہے اور لاپرواہ اتنے ہو جاتے ہیں کہ بعد میں معاملہ قتل و غارت تک آ جاتا ہے. بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، خاندان ٹوٹ جاتا ہے، رشتہ دار دور ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ اتنی لاپرواہی کر جاتے ہیں کہ کبھی کبھی سگے بھائی سے بھی اگر کوئی معاملہ کرنا ہے، زمین کا لین دین کرنا ہے، مکان کا لین دین کرنا ہے یا کوئی اور چیز کا لین دین کرنا ہے، تو پہلے احتیاط کے ساتھ یہ طے کر لیا جائے کہ کتنا ہوگا، کتنا پیسہ ہوگا، کتنی چیز ہوگی. کاغذات بنوانے ہیں، اگر سگا بھائی بھی ہے، احتیاط کے طور پر شریعت نے فرمایا سگا بھائی بھی ہے تو اس کے ساتھ احتیاط والے معاملات کر لیے جائیں. ورنہ اگر جذبات میں آ کر کے ہم نے کچھ کر دیا، لاپرواہی والا بے احتیاطی والا معاملہ کر دیا، اور خدا نہ خواستہ آگے چل کر کے جب شیطان نے اپنا جال ڈالنا شروع کر دیا تو بھائی ہی بھائی کا گریبان پکڑے گا. یہ حالت ہو جاتی ہے کبھی کبھی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم احتیاط برتیں خرید و فروخت کے اندر. اور دوسری بات کہ اگر کوئی چیز تولی جانے والی ہے، تول کر کے دینے والی ہے، تو اس میں احتیاط ضرور کرے، اندازے سے نہ بیچے، تول کر ہی بیچے، تاکہ اس میں بھی لڑائی جھگڑے کا معاملہ باقی نہ رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں بہترین رہنمائی فرمائی. ارشاد فرمایا کیلو طعامکم یبارک لکم فیہ، یعنی اپنا کھانا ناپ لیا کرو، تم کو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا. اپنا کھانا ناپ لیا کرو. مفتی احمد یارخان نعیمی علیہ الرحمہ اس کے متعلق بڑی بہترین بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دانا یا کوئی بھی چیز بیچتے اور خریدتے وقت، قرض لیتے اور دیتے وقت ناپ تول کر لیا کرو، تاکہ کمی بیشی نہ ہو اور تمہارے ذمے دوسروں کا اور دوسرے کے ذمے تمہارا کوئی حق باقی نہ رہے، تمہارا کوئی حق باقی نہ رہے. اور اگر خریدار ہیں، ادھر خریدنے والا کوئی چیز ہے، ادھر سے بیچنے والا تاجر کوئی چیز ہے، تو پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا البیعان فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن کتما وکذبا محقت برکت بیعہما. یعنی بیچنے اور خریدنے والے اگر سچ بولیں اور چیز کا عیب اگر ہو تو بیان کر دیں تو ان کے سودے میں برکت رکھ دی جاتی ہے، اور اگر عیبوں کو چھپائے اور جھوٹ بولیں تو ان کے سودے سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. اللہ اکبر. تو آج آپ نے اکثر و بیشتر بازار کے اندر حال دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پر بھی یہ ساری ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں، آپ لوگ بھی دیکھتے رہتے ہوں گے. اکثر و بیشتر جو لاری لگانے والے ہوتے ہیں، ریڑھی لگانے والے، تو مثال کے طور پر اگر کیلے بیچ رہے ہیں تو پہلے سے خراب کیلوں کی تھیلی تیار کر کے رکھیں گے اور نیچے لٹکا کر کے رکھیں گے،
اور بیچارہ گاہک اچھے کیلے نکال کر کے دے گا کہ یہ کیلے مجھے تول کر کے دو 1 کلو. اب تھوڑی دیر کے بعد جب وہ خریدنے والا پیسے لینے کے لیے تھوڑی سی توجہ اپنی ہٹائے گا تو وہ تھیلے نکال کر کے تبدیل کر کے وہ گاہک کو دے دے گا. تو یہ سخت حرام ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ ہمارے دین کی نورانیت کو ختم کر دیتا ہے، یا ہمارے ایمان کی نورانیت کو ختم کر دیتا ہے، ہماری عبادتوں کی نورانیت کو ختم کر دیتا ہے. تو اس وجہ سے احتیاط کرنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس سے پہلے امام غزالی کا ایک فرمان سن لیجئے. ارشاد فرماتے ہیں چیز بیچتے وقت اس کے عیب بتا کر مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرنا واجب ہے. یعنی اگر کسی چیز کے اندر عیب ہے تو ایسا نہیں کہ اس کو چھپا کر کے دے دیا، بلکہ ارشاد فرمایا واجب ہے کہ اس کے عیب کو ظاہر کرے اور پھر اس کے بعد بیچے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، بازار تشریف لے گئے. کسی دکان پر ایک گلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، گیہوں یا جو کا ڈھیر لگا ہوا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ غلہ پسند آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس گلے کے اندر ڈالا تو اندر سے آپ کا ہاتھ گیلا نظر آیا، یعنی وہ غلہ گیلا نظر آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکاندار سے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا اصابتہ السماء، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی وجہ سے یہ غلہ گیلا ہو گیا. اب حضور کا فرمان سنیں. ارشاد فرمایا اگر ایسا تھا تو تم نے گیلے گلے کو اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ لوگ دیکھ کر کے دھوکے میں نہ پڑ جائے. اب اس کے بعد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا اگر امتی کا ضمیر زندہ ہے تو وہ کبھی دھوکے کی طرف نہیں جائے گا، کبھی کسی گاہک کو دھوکہ دینے کی کوشش بھی نہیں کرے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ مجھ سے نہیں ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم گنہگار آدمی ہیں، سراپا وجود ہمارا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہم عاجز اور ناتواں بندے ہیں. اگر یہی گناہوں کی گٹھری لے کر کے میدان محشر میں پہنچے، اللہ اکبر، شفاعت کا ایک ہی سہارا ہے حضور کی ذات. اگر حضور کی ذات وہاں پر موجود رہی اور ہم نے اس طریقے سے دنیا کی لالچ میں آ کر کے گھوٹالے کر دیے، کسی کو دھوکہ دے دیا، ایک پیسے کے لیے ایک عیب چھپا کر کے بیچ دیا، اور قیامت کے میدان میں حضور نے دیکھ کر کے فرما دیا تو نے میرے امتیوں کو دھوکہ دیا تھا، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، کیا بنے گا ہمارا؟ اس وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس میں احتیاط برتیں. اگر احتیاط برتی اور تھوڑی چیز اگر گاہک کے پاس زیادہ بھی چلی گئی اپنی طرف سے تو معاف کر دو، انشاءاللہ اسی کی برکت سے اللہ تعالی حضور کی شفاعت کا ہمیں حصہ عطا فرمائے گا. اس نیت کے ساتھ رکھیں، یہ نیت رکھیں تو انشاءاللہ ضرور رب تبارک و تعالی رزق کے اندر بے پناہ برکت عطا فرمائے گا. دوسرے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عیب دار چیز اس کا عیب بتائے بغیر بیچ دے وہ اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے اور فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. تو یہ اللہ کی ناراضگی کا بھی سبب ہے، عیب کو چھپا کر کے کوئی چیز بیچنا، اور فرشتوں کی لعنت کا بھی سبب ہے. اس کا آسان سا حل کیا ہے؟ اگر کسی چیز کے اندر عیب ہے اور ہم وہ چیز بیچنا چاہتے ہیں، اس کا آسان حل یہ ہے کہ خریدنے والے کو اس کا عیب بتا دیا جائے، کس کے اندر یہ عیب ہے. حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک مرتبہ آپ نے ایک بکری بیچی تو خریدار سے فرمایا میں اس بکری کے عیب کے معاملے میں تجھ سے بری ہوں. اس کے اندر ایک عیب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ چارے کو پاؤں سے الٹ دیتی ہے. اللہ اکبر. یہ ہمارے معاشرے میں اس کو عیب تصور نہیں کیا جاتا، معمولی سمجھا جاتا ہے. یہ پاؤں سے چارے کو الٹ دیتی ہے. حضرت محمد بن سیرین نے ارشاد فرمایا کہ یہ عیب اس بکری کے اندر موجود ہے، اگر تمہیں اس عیب کے ساتھ یہ بکری پسند آتی ہے تو اس کو خرید لو. کون ہے ایسا آج ہمارے معاشرے کے اندر؟ اللہ اکبر. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان احتیاطوں کا خیال رکھیں. اسی طریقے سے جب ہم کوئی چیز خریدنے جائیں تو کتنے کسٹمر ڈھیٹ قسم کے ایسے ہوتے ہیں
جن کو ہماری زبان کے اندر نفت پنا کہتے ہیں. تو ایسے ڈیٹ قسم کے جو کسٹمر اور گاہک ہوتے ہیں وہ جب دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو زیادہ سامان لینا ہوتا ہے تو اپنے دوسرے پیسوں کے ساتھ کچھ نقلی نوٹ بھی ملا کر کے دے دیتے ہیں, پھٹی پرانی نوٹ بھی ملا کر کے دے دیتے ہیں. تو اس سے آپ کو سامان تو مل جائے گا لیکن وہ سامان کی نورانیت حلال کے طور پر ملنے والی تھی وہ نورانیت ختم ہو جائے گی. وہ دکاندار بیچارہ گھوٹے میں رہے, یہ کھاتے کیا, یہ دھوکے کے اندر رہے گا. حتیٰ کہ آپ نے یہ جو نوٹ نقلی دیا یا پھٹا پرانا دیا اور دکاندار کو پتہ نہیں چلا, جس طریقے سے اگر کوئی بندہ نیکی کرے اور نیکی صدقہ جاریہ بن جاتی ہے, اسی طریقے سے اگر کسی نے پھٹا پرانا نوٹ دیا یا نقلی نوٹ کسی دکاندار کو تھمایا, کسی اور کو تھمایا, تو یہ گناہ جاریہ بن جائے گا. یہ گناہ جاریہ بن جائے گا. کس طور پر؟ دکاندار سے آپ نے لے یہ آپ سے دکاندار نے لے لیا, اب وہ دکاندار کسی اور کو تھمائے گا, وہ کسی اور کو تھمائے گا, وہ کسی اور کو تھمائے گا. اب ان سارے لوگوں کا گناہ آپ کے اوپر آنے والا ہے. اس وجہ سے احتیاط کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں ایک کھوٹا سکہ یعنی نقلی نوٹ دھوکے سے چلا دینا چاندی کے 100 سکے چوری کر لینے سے زیادہ برا ہے. چاندی کے 100 سکے چوری کر لینے سے زیادہ برا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ چوری ایک گناہ ہے. جیسے ہی چور نے چوری کی گناہ ختم ہو گیا, یعنی وہ گناہ گار ہوا, اب گناہ ختم ہو گیا. لیکن نقلی نوٹ دھوکے سے چلا ڈالنا یہ بری بدعت ہے. اور یہ طریقہ کیسا ہے؟ یہ طریقہ جاریہ بن جاتا ہے. ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, اس طریقے سے چلتا رہتا ہے. اسی وجہ سے ایک بزرگ کی دکان پر ایک آتش پرست یعنی آگ کی پوجا کرنے والا آتا تھا. جب بھی وہ بزرگ کے پاس آتا تھا کھوٹا سکہ لے کر کے کوئی چیز خرید کر کے چلا جاتا تھا. وہ بزرگ کتنے پیارے تھے, کبھی اس کو نہیں کہا کہ یہ کھوٹا سکہ ہے, فوراً رکھ لیتے تھے. ان کا یہ انداز. اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ بزرگ نہیں تھے اتفاق سے, ان کا غلام یا کوئی ان کا چاہنے والا ہوگا اس دکان پر بیٹھا ہوا تھا. وہ آتش پرست آیا, کھوٹا سکہ دے کر کے چیز خریدنے لگا. تو دکاندار جو اس بزرگ نے بٹھایا ہوگا اس نے کہا کہ یہ تو کھوٹا سکہ ہے, یہ ہماری دکان پر نہیں چلے گا. اب وہ کھوٹا سکہ لے کر کے واپس چلا گیا. وہ بزرگ تھوڑی دیر میں تشریف لائے تو عرض کیا حضور اس طریقے سے ایک آدمی آیا تھا اور اس نے کھوٹا سکہ دینے کی کوشش کی. اللہ اکبر. وہ بزرگ تڑپ گئے. ارشاد فرمایا تو نے اس سے کھوٹا سکہ لیا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر. ارشاد فرمایا لیا کیوں نہیں؟ کہا حضور وہ کھوٹا سکہ تھا, میں کیسے لے لیتا؟ ارشاد فرمایا میں سالوں سے اسے کھوٹا سکہ لے رہا ہوں, ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی سالوں سے اسے کھوٹا سکہ صرف اس نیت سے لے رہا ہوں تاکہ یہ کھوٹا سکہ کسی اور مسلمان کے ہاتھ میں نہ پہنچے, تاکہ یہ کھوٹا سکہ کسی اور مسلمان کے ہاتھ میں نہ پہنچے. آج ہماری نیت کہاں ہے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس سے کھوٹا سکہ کسی نہ کسی مسلمان کے پاس جائے. ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے. اور ایک اور آخری بات پیش کر کے گفتگو ختم کروں. ہمارے جو دکاندار حضرات ہوتے ہیں تو اکثر و بیشتر تجارت والے دکاندار ہوں یا ریڑھی لگانے والے ہوں, ان کی سوچ یہ ہوتی ہے, بالخصوص مسلمان, میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس وجہ سے ہمارے حال ہی بتاؤں گا. ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ میں اپنی دکان اپنے مال کا سارا نفع پہلے ہی کسٹمر سے حاصل کر لوں. تو یہ آپ کے کسٹمر کو بھی کم کر دے گا اور آپ کی دکان کو بھی برباد کر دے گا. اس وجہ سے کم نفع لے کر کے چیزوں کو بیچو. آپ بازار میں جائیں تو پتہ چلے گا, ایک چیز اگر ہمارے مسلمان کی دکان پر 200 کی مل رہی ہے, وہی چیز غیر مسلم کی دکان پر 100 کی مل رہی. میں ان کی تعریف کے طور پر نہیں کہہ رہا بلکہ ایک تجزیہ پیش کر رہا ہوں. یہ میں نے اپنا تجربہ کیا ہے. پھر بھی الحمدللہ میں نے مسلمان کی دکان سے خریدا, صرف تجزیے کے لیے کہ ایسے حالات ہیں ہمارے مسلمانوں کہ 200 کی چیز ہمارے مسلمان کے پاس اگر اسے کہا بھی جائے کہ تھوڑا کم کر دو, کہتے ہیں مولانا صاحب لینا ہو تو لیجئے, اسی بھاؤ میں ملے گا. تو یہ بہت بری عادت ہے. اس وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان عادتوں کو ختم کریں. خرید و فروخت کے اندر احتیاط کریں, چیزیں لیں دیں. حضرت
ابراہیم بن ادہم ولایت کے بہت اعلیٰ درجے پر فائز تھے. ایک مرتبہ کھجور خرید کر کے گھر کی طرف چلے جا رہے تھے. دکان سے ابھی تھوڑی ہی دور گزرے تھے، بلکہ دکان سے گزر ہی رہے تھے کہ کھجور ایک نیچے گری ہوئی ملی. ابراہیم بن ادہم جنہوں نے سلطنت کو ٹھکرا دیا، بادشاہت کو ٹھکرا دیا، ایک کھجور نیچے گری ہوئی تھی، تو بادشاہت کو جیسے ہی ٹھکرایا اللہ نے ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز فرما دیا. کھجور نیچے گری ہوئی تھی، انہوں نے اٹھا لی اس نیت کے ساتھ کہ میری کھجور گری ہے. تو جب مکہ المکرمہ پہنچے تو ایک مرتبہ سوئے، خواب میں دو فرشتے آ کر کے کہنے لگے یہ ابراہیم بن ادہم ہے، ان کی ولایت کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے. اللہ اکبر. تو حضرت ابراہیم بن ادہم یہ خواب دیکھ رہے تھے. دوسرے فرشتے نے کہا وجہ کیا ہے، ان کی ولایت کیسے ختم کر دی گئی، ان کا اتنا اعلیٰ درجہ تھا، کیسے ان سے یہ مقام چھین لیا گیا؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا اس وجہ سے کہ یہ دکان سے جا رہے تھے، نیچے گری ہوئی کھجور انہوں نے اٹھا لی، حالانکہ وہ ان کی نہیں تھی، دکاندار کی تھی، صرف اس وجہ سے اللہ نے ان کو ولایت کے درجے سے معزول کر دیا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم بن ادہم فوراً کھڑے ہوئے، نیند سے بیدار ہو کر کے مکہ المکرمہ سے اپنے گھر پہنچے، اس دکاندار کے پاس پہنچے اور اس دکاندار کی ایک کھجور کی قیمت ادا کی. پھر خواب میں فرشتے وہی تشریف لائے اور کہا کہ اللہ نے ان کو پھر سے ولایت عطا فرما دی ہے. تو پتہ کیا چلا کہ اگر بے احتیاطی ہم برت رہے ہیں تو ہم نے جو تقوی والے کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کاموں کو بھی ختم فرما دے گا. اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم خرید و فروخت کے اندر احتیاط کریں. انشاءاللہ اگر ہم خرید و فروخت کے اندر احتیاط کریں گے، ہمارے پیٹ کے اندر حلال کا لقمہ جائے گا تو اللہ نور پیدا فرما دے گا. اور اگر وہی حلال کے لقمے ہم اپنی اولاد کو کھلائیں گے تو انشاءاللہ امام حسین کے چاہنے والے، اولیاء کرام کے چاہنے والے، صحابہ کرام کے چاہنے والے، اہل بیت اطہار کے چاہنے والی ایک ہماری نسل تیار ہوگی اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والی نسل پیدا ہوگی. تو ضروری ہے کہ ہم ان احکامات کو سیکھیں اور عمل کریں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ والسلام پر تم پر لاکھوں سلام حبیبی، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام حبیبی، تم پر لاکھوں سلام، تم پر آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا. رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام حبیبی، تم پر لاکھوں سلام، تم پر. خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ. خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، ہم سب کو تم نوری بناؤ. اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، تم پر حبیبی، تم پر لاکھوں سلام، تم پر
والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تیری توفیق سے سنی اجتماع منعقد ہوا، قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، ترجمہ پیش کیا گیا، نعت، درود و سلام، ذکر و اذکار، تیرے محبوب کا فرمان سنایا گیا۔ یا اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ بے نیاز میں قبول فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو کچھ بھی رزق حلال کے حوالے سے احتیاط بتائی گئی، یا اللہ ان سب پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری لغزشوں، کوتاہیوں، کمیوں کو اپنے فضل خاص سے معاف فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہماری اور ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سبوں کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صبح و شام تیرا پاک کلام پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مجھے اور ہمارے تمام ساتھیوں کو اخلاص اور استقامت عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم و افوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔